یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ حبشہ میں کسی نے جا کے یہ خبر مشہور کر دی کہ تمام مسلمان جو مکہ میں ہیں امن میں آگے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم واپس آئے، واپس آ کے دیکھا تو خبر جھوٹی تھی، لیکن اب ہم نے مکہ میں ہی رہنے کا ارادہ کیا یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا موقع آ گیا۔ اور یوں دوبارہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں اس جوڑے کو 2 ہجرتوں کا اجر و ثواب کمانے کا موقع مل گیا۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو یہاں ان کی مواخات یا بھائی چارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور دونوں خاندانوں میں اتنی محبت بڑھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ اتنے غمگین ہوئے، ایک پردرد مرثیہ لکھا، اور عمر بھر کہتے ہیں کہ وہ اداس رہتے تھے حضرت عثمان کی یاد میں۔ مدینہ منورہ آ کے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی خدمت اور قربانیاں مثالی ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بہت تکلیف ہوئی۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس میں پانی بہت میٹھا ہوتا تھا، اس کا مالک یہودی تھا، اور وہ مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے وہ پانی زیادہ قیمت کے اوپر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا بدلہ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکیوں میں پیش رہتے، فوراً اس یہودی مالک کے پاس گئے اور کہا یہ کنواں میرے ہاتھ آدھا فروخت کر دو۔ اس نے کہا آدھا کنواں؟ فرمایا ہاں، آدھے کا مطلب یہ کہ ایک دن کنواں میری ملکیت میں ہوگا اور ایک دن تمہاری۔ جب میری ملکیت میں ہوگا میں جسے چاہوں اپنا پانی دوں، جب تمہاری اگلے دن باری ہو تم جس پہ چاہو فروخت کر دو۔ اس نے دل میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 12,000 درہم لے کے اس یہودی نے آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ اب جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو مسلمانوں کے لیے ہی فری ہوتا تھا، مسلمان خوب پانی بھرتے، اتنا بھرتے کہ اگلے دن ان کو یہودی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ یہودی کا کاروبار خسارے میں جانے لگا، اور تنگ آ کے اس نے باقی آدھا کنواں 8,000 درہم پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی یہ مشکل دور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تجارتی قافلہ پہنچا جو کہا جاتا ہے کہ 1,000 اونٹوں پہ سب پہ غلہ لدا ہوا تھا، اور تجارت کے لیے آیا تھا۔ بڑے بڑے تاجر لپٹے، ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، اتنا پروفٹ دیں گے، آپ یہ سارا غلہ ہم پہ فروخت کر دیں، کیونکہ اس وقت جس قیمت پہ چاہتے غلہ بیچ کے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جب قحط کا حال دیکھا، کہا کہ نہیں، جتنا تم مجھے آفر کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ پہ میں سودا کر چکا، اور جس کے ساتھ یہ ہے وہ 1 درہم کے بدلے 10 دے گا اور اس سے بھی زیادہ، اور اتنا کہہ کہ وہ تمام غلہ فقیروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب حضرت